تک گھٹوں تک، اور جو ہے کوئی اس میں پسینے میں اپنا غوطہ لگا رہا ہوگا، ایسے وہ منظر ہوگا تبھی عالم ہوگا۔ ایسے منظر میں، ایسے عالم میں حافظ قرآن کے والد کو، حافظ قرآن کے والدہ کو اللہ رب العزت والجلال تاج پہنا کر بٹھائیں گے۔ یہ اعزاز بھی کم ہے، زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے میرے بزرگوں۔ یاد رکھو، دنیا کی جو رزق ہے، دنیا کی جو دولت ہے، آپ کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی پڑھائیں، وہ تو آپ کو مل کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ الغفران بھی کہتے ہیں، لیلۃ الغفران بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ الغفران کو لیلۃ المقادیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیلۃ الغفران کے معنی یہ ہے، اس رات میں اللہ رب العزت والجلال ہر ایک کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی 25 سال کا گنہگار، کوئی 30 سال کا گنہگار، کوئی 70 سال کا گنہگار، کوئی 10 سال کا گنہگار، جتنے بھی سال کا گنہگار ہو، اگر آج کی رات میں وہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے، دو آنسو بہائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، دو آنسو کو بہا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں اگلی زندگی کو تیرے احکام پر چلاؤں گا، تیرے مطابق کروں گا، سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے بندے، تو نے آنے میں 70 سال لگا دی، تو نے آنے میں 20 سال لگا دیا، تو نے آنے میں 10 سال لگا دیا، لیکن میری رحمت میں، میرے مغفرت کے کرنے میں، گناہوں کو بخشنے میں 1 سال بھی نہیں لگے گا، 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے تیری دعا سے پہلے، تیرے ہاتھ گرنے سے پہلے میں آج کی رات میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ ہے مغفرت کی رات، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الغفران، لیلۃ القدر۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ دنیا میں یہ ماحول بنتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس 1 سے زیادہ مرتبہ مانگنے لگ جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، سامنے والے سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، آپ ہمیشہ میرے سے مانگتے، کیا دوسرے نہیں ہے کوئی بھی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کس کے سامنے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ابھی میں آخر میں 8:30 کے قریب میں تمام ہمارے معتکفین کو عمامہ باندھ کر گھر جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آج کی رات جو ہے تقریباً ویسے نظر آ رہی جیسے کہ آج ہی شب قدر ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی کچھ علامتیں بتلائی ہیں۔ 27 کو ہمیشہ نہیں رہتی، علماء بیان کرتے ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت کا اہم مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال شب قدر الگ الگ تاخرات میں ہوتی ہے۔ تو آج کی رات میں کچھ ایسی نشانیاں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ ایک ہوا چلنا، ایسی ہوا جو ایک دم خوشنما ہو، جس سے کوئی نقصان نہ ہو، اور ایسی رات نظر آنا جس میں ایک دم بالکل ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈی ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل گرم ہو، معتدل ہو۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں نظر آ رہی تھی مجھے راستے میں جاتے ہوئے۔ میں اپنے فرزند کو یہی بولتے جا رہا تھا کہ بیٹے آج ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہو، پکی بات نہیں، شب قدر ہو۔ اگر میں پکا گارنٹی تو پھر آپ لوگ شروع کر دیتے، ارے انہوں پر آگے کی باتیں پہچانتے شاید ہوتے۔ تو 5 تاخراتوں میں سے آخری تاخرات ہیں، تو اس کو بھی غنیمت سمجھیے۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس رات کو لیلۃ المقادیر بھی کہتے ہیں۔ مقادیر سے میں حفظ قرآن کو میں بتاؤں گا آپ کو، توجہ سے سنیے۔ لیلۃ المقادیر کے معنی آتے ہیں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں لکھ دیتے ہیں انسان کی۔ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا
یہ ایسی رات ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. اللہ کے حکم سے وہ نازل ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ سلام، سب پر سلامتی بھیجتے ہیں. کب تک؟ ہِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صبح ساجد تک سلامتی بھیجتے ہیں. تو لیلۃ المقادیر بھی ہے. مقادیر کے معنی تقدیریں. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ تقدیر جس کو مبرم کہتے ہیں، یعنی ایسی تقدیر جو تبدیل نہیں ہوتی. اللہ نے کہہ دیا اتنے سال زندہ رہے گا، اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی. فلاں جگہ مرے گا، اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی. اتنا رزق کھائے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے. یہ پہنے گا، یہ استعمال کرے گا، اتنی عمر ہوگی، یہاں پیدا ہوگا، یہ عمل کرے گا. یہ ساری جتنی تقدیر کی باتیں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تقدیر کی دوسری قسم ہے، اس تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. وہ تقدیر کا ذریعہ کیا ہے؟ دعا ہے. وہ تقدیر کا ذریعہ دعا ہے. اس تقدیر کو ہم دعا کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی، جیسے اس تقدیر کے معنی یوں سمجھو مثال سے کہ بندہ ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کھلاتے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کرتے ہو رہے ہیں، میں نوکری نہ کرے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کیا کرنا ہے نوکری. تو دوسری تقدیر جو قسم ہے یہی ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر کرے تو اختیار دیا دوسری تقدیر میں اللہ، اگر نوکری کریں گے تو رزق یہاں سے پہنچاؤں گا. آپ بیمار ہو گئے، گھر میں نہیں بیٹھنا، تقدیر یہ چنا بیماری کیسا بھی آتے بولے تقدیر میں یہ دکھاؤں گا، نہیں. اب اس کا آپ تعویل کیجیے، اس کے اندر دیکھیے کہ آپ کس بیماری میں ملوث ہیں، آپ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ ہے دوسری تقدیر. اس میں اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تقدیر انسان کی بدلتے بدلتے رہتی. دعا ہو گئی، بہت بیمار ہے، اکثر لوگ دعا کے لیے بھیجتے اپنی مسجد میں بھی. دعا ہو گئی تو پتہ چلتا ہے کہ 10 دن کے بعد بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. یہ تقدیر میں تبدیلی ہے. کہ وہ جو تقدیر ہے عمر اتنی ہوگی، یہاں پیدا ہوگا، یا یہ کرے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے. سمجھیے بات دونوں تقدیروں میں، سمجھے نہیں سمجھے. تو آج کی رات میں لیلۃ المقادیر بھی کہتے ہیں آج کی رات کو. تو کیسے گزاریں گے ہم اس رات کو؟ عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ. ان تمام احکامات کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جاگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا قابل تحسین، قابل لائق رہے گا، تعریف رہے گا. ورنہ میرے دوستو عزیزو، اتنی رات کا جاگنا، بیٹھنا، سننا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے ہم اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھائیے اور مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام حاجات کو رکھیے، تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھیے. تو انشاءاللہ العزیز وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی جو آپ کو چاہیے. ایسی رات میں وہ چیزیں لینے کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسی رات میں؟ اس طریقے سے جاگتے ہیں، بڑی بیزارگی سے، بڑی چڑچڑاپن سے اور جو ہے بڑی تکلیف سے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات ہمارے لیے مقدر رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. 1 سال کا جو عرصہ ہے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو 1 سال تک کون رہیں گے کون نہیں رہیں گے نہیں بول سکتے. جوان کو بھی موت آ سکتی ہے، بچے کو بھی موت آ سکتی ہے، ضعیف العمر کو بھی آ سکتی ہے. کئی مرتبہ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ باپ اور ماں حیات ہیں، ان کے سامنے بیٹے اور بیٹوں کی موتیں ہو رہی ہیں.
वैसे ही है वो, लेकिन दूसरे चले जा रहे कम उम्र के लोग। तो ये नहीं सोचना कि मैं कम उम्र हूँ, मेरा फासला जो है कम है तो मैं जिंदा रहूंगा, मैं जो है इसी तरीके से जो है ना कुछ करूंगा, ये नहीं सोचना बिल्कुल भी। अल्लाह तबारक व तआला आइंदा रमजान मिले या ना मिले, इसीलिए इस रात को गनीमत समझ करके वैसे गुजारे जैसे हम शब कद्र में गुजारने का हक है। गुजारेंगे इंशाल्लाह। शब कद्र में क्या करना है? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा, जब शब कद्र की रात का तुम्हें पता चल जाए, निशानी मालूम हो जाए, अलामत मालूम हो जाए, तो इस दुआ को कसरत से पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को कसरत से पढ़ना। अगर दुआ याद नहीं है तो याद करना। दीगर चीजों में ऐसे करते हैं अपन, दुनियावी मामलात में, नौकरियों करते जगह में अगर अपना बॉस बोला ये नहीं आ रहा ना, इसमें कमी है, आपको बोल दो, दूसरे दिन से लग जाते हैं उसमें, अरे भाई इसके अंदर कमी है, कहते अगर मैं इसको खाने को दूर नहीं करूंगा तो बॉस क्या करता है, अपने को निकाल देता देख देख के। इसका डर है, रोजी का डर है, नौकरी का डर है, लेकिन जो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन ने दुआएं सिखलाई हैं, दुआएं बतलाई हैं प्यारे हबीब के जरिए से, वो हमें याद नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए एक आलिम दीन ने बयान करते हुए दरमियान में बतलाई थी बात कि आज हम इंग्लिश इतना पढ़ लिए कि अंग्रेज को पढ़ा सकते, और उर्दू और कुरान इतना भी नहीं पढ़े कि हम अपना तो दूर की बात है, नहीं दूसरों को दूर की बात है, अपना खुद का फैसला सही नहीं कर सकते कि मैं तजवीज से पढ़ता हूँ। तो कौन पीछे करे कुरान को, हदीस को, उर्दू को? अपन पीछे कर लिए। अपने को तजवीज नहीं आ रही, अपने को उसका तर्जुमा नहीं आ रहा, उसका मतलब नहीं आ रहा। अब देखो माशाल्लाह मुतकिफीन है, इनको पूछिए, रोजाना फजर के बाद का जो दर्स हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फायदामंद साबित हो रहा माशाल्लाह। कई नौजवानों को कई वाकयात मालूम, तफसील के साथ होती, कुरान करीम को सामने रखते हुए। तो ऐसे माहौल अगर हम देंगे बच्चों को, तो ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे इनके बच्चों को सिखलाएंगे। अब हमारे पास माहौल ही नहीं मिल रहा, अब कहीं पर बैठ रहे तो ऐसा हो रहा कि कोई उनकी किफायत करने वाला नहीं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं, उनकी तरबियत करने वाला नहीं। जहाँ चाहे जैसे चाहे रहो, जैसे चाहे करो, तो बच्चा 10 दिन बैठ के भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन आपने अभी अपनी आंखों से देखा माशाल्लाह, हमारे पास एक ऐसे फरिश्ते नुमा बच्चे तैयार हुए हैं अभी, जिनके चेहरे पे दाढ़ी भी सजी हुई है और जिनके सर पर ताज भी सजा हुआ है, हुजूर का अमामा भी बांधा हुआ है। तो ये एक नमूना बनकर हमारा महल्ला उठ रहा है। कितनी खुशी और मसरत की बात है मेरे दोस्तों। तो ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे महल्ले बस्ती के लिए खुशी की बात है कि आपके पास ऐसे नौजवान तैयार हो रहे हैं जो आपके इस महल्ले को लेकर आगे चलने वाले हैं। तो ऐसे मसाजिद की और ऐसे खुशनुमा तरबियत वालों की हमारे महल्लों में कैद साली है, कमी है। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम अपने बच्चों को लाकर किसी मौलाना के हाथ में नहीं देते। बच्चों को अपने बच्चों को अपन क्या समझते हैं, मैच कर दो जो भी करना है। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने के बाद अपने खुद के बेटे का इलाज मुकम्मल नहीं करते हो। कुछ खास बीमारी आ जाए तो उससे भी ज्यादा स्पेशलिस्ट के पास भेजते। खुद करना कहीं को भेज दे भाई, नहीं होता स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो आप दीन के मामले में भी स्पेशलिस्ट को तलाश करना, ये आपका हक है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने पारे 11 में ज़ुल्क़िर नंबर 2 में साफ ऐलान कर दिया। अगर वो आयतों की तफसीर आप सुनेंगे तो आप अगर आपके अंदर गैरत ईमान होगा तो आप अपना माल जान मुकम्मल अल्लाह के रास्ते में लगा देते। क्या है आयत? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। इसके बाद का जुमला सुनो, व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने खरीद लिया है मुसलमानों के जान को, माल को जन्नत के बदले। और इससे खुली आयत क्या होना है आप लोगों को? क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला? हमने
مسلمانوں کے جان کو مال کو کس کے بدلے میں خرید لیا؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے، اگر آپ کو جنت تک پہنچنا ہے، نیک اعمال کے راستے پر چلتے رہنا ہے، تو اپنی جان کو بھی دین کے راستے پر لگائیے، اپنے مال کو بھی دین کے راستے پر لگائیے۔ لگائیں گے انشاءاللہ؟ لگانا چاہیے میرے دوستوں، ورنہ یہ مال یہیں پر رہ جائے گا۔ ایک حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں، انسان کے 3 دوست، ایک دوست موت تک ساتھ دینے والا، دوسرا دوست قبر تک ساتھ دینے والا، تیسرا دوست قیامت تک ساتھ دینے والا۔ کون سا اچھا ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے سوال کرنا پڑتا، میں بولتے رہوں گا، آپ سوتے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے کچھ بھی۔ کون سا دوست اچھا ہے جی؟ قیامت تک آنے والا۔ جو دوست صرف موت تک ہے سب سے بڑا بے وفا ہے، اور وہ دوست ہے آپ کا مال، آپ کی جائیداد، آپ کا بینک بیلنس، آپ کی بڑی سے بڑی بلڈنگ، یہ سب سے بڑی بے وفا ہے۔ کیوں؟ آپ کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہو گئی، ختم، آپ کا نہیں ہے وہ۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ورثہ اس کے مالک ہے، تو آپ زندہ رہتے ہوئے اپنے مال کو وہ آیت کے مطابق نہیں لگیں گے، جان کو مال کو یہاں پر پچھتانا پڑتا۔ علماء نے بیان فرمایا، کوئی والد اگر اپنے بچوں کے لیے مال و دولت چھوڑ دیتا ہے، اس حال میں چھوڑتا ہے کہ اس کے بچے جو ہے نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے لیے بڑا بینک بیلنس چھوڑ رہا ہے، تو فرمایا اس باپ کو بھی اپنے بچے کے برابر عذاب ہوگا۔ کیوں؟ پہلے سے معلوم ہے اس کے اولاد نافرمان ہے۔ کرنا کیا تھا؟ جتنا اس کے پاس مال و دولت اللہ نے دیا اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، اور اتنا برقرار رکھنا اپنی اولاد کے لیے جتنا کہ وہ اپنی زندگی کے آگے کا راستہ چلا سکتے۔ کیونکہ حدیث میں ایسا بھی ہے، وہ باپ بڑا برا ہے جو اپنے بچوں کو فقیر بنا کر چلا جائے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، ہم مولانا بول نا پورے گھر بیچ کے مسجد بنا دینا ہے، پورے گھر بیچ کے وہ ایسا بھی نہیں کرنا، فقیر بھی نہیں بنانا ہے، گھر والوں کو بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اتنا رکھنا جس سے آگے چل سکے، کچھ اپنا تجارت وغیرہ کر سکے۔ ماں بخیا کہاں لگانا ہے، لیکن اپن کیا کر رہے ہیں؟ پورے کا پورا گھر میں رکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے دوستو، ہر مسلمان زکات صدقات وغیرہ کرتے رہے تو یہ کام آسان ہوتا۔ تو پہلی بے وفائی، پہلا دوست کون ہے؟ بولنا بھائی، مال۔ کب تک ساتھ دینے والا ہے؟ خبر تک نہیں، موت تک۔ موت ہو گئی ختم۔ دوسرا دوست خبر تک ساتھ دیتا، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ خبر تک ساتھ دینے والے، اگر میت شوہر کی ہے تو بیوی بس وہاں تک ہی، اگر دوست ہے ختم، خبر تک آتا ہے، ماں باپ بیٹی بہن دوست احباب رشتہ دار پڑوس سب خبر تک آتے، اس کے بعد واپس آ جاتے۔ کبھی آپ ایسا دیکھیں اتنی زندگی میں یہاں پر بڑے عمر والے بھی ہیں، میرے والد کے عمر کے بھی ہیں، کبھی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ وہ خاص جگری دوست، ایسا دوست رات کے 2 بجے بھی کال کرے تو آ جانے والا، ایسا بھائی جو بھائی کی برائی کو تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، جگری دوست جگری بھائی کا، تو کیا ایسا ہوا آپ کی زندگی میں قبر میں دفن کرتے ہوئے دوست بولا ارے نہیں بہت جگری تھا نا میں بھی آ جاتا ہوں؟ ہوا جی ایسا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ تو سب سے بڑا بے وفا دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ اپنے رشتہ دار۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تفسیر میں بھی سنا نا، قومی و ابھی اس میں آیا تھا، تو اس کی تفسیر میں آیا تھا کہ دور بھاگیں گے قیامت کے دن کون؟ بھائی، اور کیا اس میں پورا پیش آیا تھا، باپ بیٹا بھائی بہن سب، میاں بیوی بھی دور بھاگیں گے ایک دوسرے کے، کوئی پہچانیں گے نہیں۔ ارے کیا ہوا بھائی، دنیا میں اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا،
تھوڑا وہاں چھوڑ کے اگر کئی کئی باتیں ہوتے ویسی چاہنے والے لوگ بھی وہاں پر کیا بولیں گے؟ دور بھاگیں گے. تو میرے دوستوں سب سے بے وفا نمبر کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ اپنی تمام رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ خبر تک آتے اس کے بعد ساتھ نہیں دینے والے. تیسرے نمبر پہ جو ساتھ دینے والا ہے وہ کون ہے؟ آپ کے اعمال. کون ہے بھائی؟ آپ کے اعمال. آپ کے اعمال جو ہے موت ہوگی تب بھی ساتھ دیں گے, خبر ہوگی خبر میں تب بھی ساتھ دیں گے, موت سے پہلے بھی ساتھ, موت کے بعد بھی ساتھ, خبر میں بھی ساتھ, یہاں تک کہ وہی اعمال آپ کو حشر تک لے جائیں گے, قیامت تک لے جائیں گے. اب وہاں جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ کے اعمال میں کون سے اعمال ہیں, نیک اعمال ہے, برے اعمال ہیں, تو یہ نا وہاں پر کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ جب روز محشر کا منظر دیکھیں گے تو لوگ چاہیں گے کہ ارے دنیا میں میرے پاس بہت مال تھا, کاش میں اس کو دے دیتا تو آج کے دن چھوڑ جاتا. کاش کہیں گے, کاش ہوگا وہاں پر کچھ کام, وہاں کاش کہہ لیجئے, افسوس کر لیجئے, کوئی کام ہونے والا نہیں. کام بننے والا دنیا میں ہے. دنیا دار الاسباب ہے, دنیا دار العمل ہے, عمل کی جگہ دنیا ہے, اور عمل کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ قبر ہے. قبر کے بعد جو اصل زندگی ہے لامحدود وہ ہے جنت یا دوزخ. دو ہی راستے, جنت یا دوزخ. اب آپ کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ تولیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی کیا عدل و انصاف ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو گن سکتے تھے 5 نمازیں 10 نمازیں زکات 2 سال 5 سال, اللہ تعالیٰ وہ گنتے نہیں. کہیں کو نہیں گنتے, معلوم ہے قرآن کریم میں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ہم ترازو کو قائم کریں گے, اور ایسا ترازو ہوگا جس کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہوں گے سارے کے سارے اعمال کو رکھیں گے. اس عمل میں وہی وزن ہوگا جس کے اعمال میں اخلاص ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ اخلاص للہیت کی اہمیت ہے. میں چاشت پڑھ رہا ہوں, اشراق پڑھ رہا ہوں, تہجد پڑھ رہا ہوں, صدقہ بھی دے رہا ہوں, زکات بھی دے رہا ہوں, حج پہ حج کر کے آ رہا ہوں, لیکن میری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں. میری نیت یہ ہے کہ یہ گھرانے سے بہت زیادہ تقسیم ہوتا ہے, بڑا سخیت بھی ہے. یہ تمام چیزیں اگر نیت رہے گی تو آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے اعمال میں وزن نہیں رہے گا وہاں کے ترازو میں. تو اس میں وزن آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص. اخلاص کو پیدا کرنا ہمارے عمل میں. اخلاص کو پیدا کرنے کا آسان طریقہ علماء نے بیان فرمایا, جو آپ کام کر رہے ہیں کام سے پہلے نیت کر لینا, کام سے پہلے بھول گئے تو کام کے درمیان میں نیت کر لینا, کام کے درمیان میں بھی اگر یاد نہیں آیا تو کام کے آخر میں ضرور نیت کر لینا. تو آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یقیناً اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دنیا کے لیے نہیں, دنیا کے لیے نہیں, دنیا کی لالچ کے لیے نہیں, میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں. تو اس کو وہاں پر فائدہ مند ثابت ہوگا, ورنہ وہاں پر فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا اور آپ کے اعمال نامہ جھک جائے گا. حدیث میں آتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بندہ, پرسوں فجر کے درس میں بھی آیا تھا, اسی لیے میں ہمارے لوگوں سے بولتا ہوں, اور اکثر لوگ ہمارے پاس ماشاءاللہ پابند ہیں, جیسے ہمارے اشواق بھائی دیگر اور لوگ ہیں جو پابندی سے فجر میں آتے ہیں, تو وہ لوگ درس قرآن کو سنتے ہیں, کئی حدیث ان کے سامنے آتی ہیں. پرسوں 2-4 دن پہلے حدیث آئی تھی کہ ایک بندے کا نام اعمال تولا جائے گا, تولنے کے بعد دیکھیں گے کہ سارے برے اعمال اس کے پاس, ایک بھی نیک عمل نہیں, اور اس کا برائی والا جو پڑھ رہا ہوگا اعمال نامہ ایک دم وزن ہو جائے گا اس میں, اور نیکیوں میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ایسا بندہ بڑا پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ دیکھ لے میرے رجسٹر میں کچھ تو بھی کم پیشی لکھی ہوئے کا, بندہ دیکھنا ہے نہیں, سب برابر لکھا, کچھ بھی کمی پیشی نہیں ہے. تو اس بندے سے فرمائیں گے ایک کاغذ دیں گے, چھوٹا سا ایک کاغذ دیں گے, اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ لکھا ہوگا تو بندہ کہے گا اے اللہ
اتنے بڑے برے عمل ہے میرے جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اتنے چھوٹے پرزے کو لے کر کیا کروں؟ اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، اس پرزے کو لینا تیرا کام ہے، اس کو ترازو میں رکھنا تیرا کام ہے، اس کو ثقیل بنانا، وزندار بنانا، اس کے اندر وزنی صلاحیت بنانا میرا کام ہے۔ وہ پرزے کو ترازو میں رکھتا ہے تو فوراً نیکیوں میں پالا پالا بھوک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اور برے والا بڑا ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کام تھا اس کا، پریشان ہو گیا تھا نا، پورے میری برائیاں ہیں بول کے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ ایمان کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے سورہ زلزال کی وہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے میرے دوستو، اللہ نے قرآن کریم میں ساری باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بندہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ آپ کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہر عمل اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا سورہ انفطار میں کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ نے دو فرشتے ہمارے ساتھ لگا دیے، کرامن کاتبین۔ ان کا کام کیا ہے؟ سیدھے جانے والا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں جانے والا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ فرما رہے ہیں لیکن تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، دکھتے نہیں فرشتے آپ لوگوں اس لیے نہیں معلوم۔ حالانکہ اکثر مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں اور کھلے ہوئے بھی کرتے ہیں، علانیہ بھی کرتے ہیں، چھپ کر بھی کرتے ہیں، ذرا برابر ہمیں شک نہیں ہوتا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسانوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ بول تو کون سے رگ معلوم؟ قربانی کے دنوں میں خساوا بولتے تھے، ارے وہ رکھ کاٹو تو نہیں مرتا، نہیں کرتا ہو۔ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ سے ہم چھپ سکتے نہیں، چھپ سکتے۔ تو ایسی راتوں میں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے مغفرت کی طلب کر کے مغفرت کے واسطے دعا کرنا، اپنے واسطے کرنا، ماں باپ کے لیے کرنا، ساری امت مسلمہ کے لیے کرنا، بخالت نہیں کرنا۔ دعا میں بھی کنجوسی کر رہی، بخالت کر رہی، چھوٹی دعا اپنے اپنے واسطے کر لے کے ہٹ جا رہے، ایسی دعا نہیں، تمام امت کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو۔ کریں گے میں انشاءاللہ یہ لیلۃ القدر کا فائدہ اٹھانے والے ثابت ہوں گے، ورنہ ایسی لیلۃ القدر اگر چلے گئی یہ آخری تاخیرات ہے، ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس سال الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں میری نظر میں سب باصلاحیت ہیں اور قوی ہے، یعنی طاقتور ہے۔ تو آئندہ سال تک اس میں سے کون بیمار ہوگا، کون طاقتور نہیں رہے گا، کون کس حال میں ہوگا نہیں بول سکتے۔ تو لہٰذا اب یہ غنیمت موقع سمجھ کر اب یہاں سے جب جلسہ مکمل ہوگا تو اس کو موقع غنیمت سمجھ کر کے گھر جائیں یا یہاں پر رہیں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ کب تک؟ سحر تک عبادت کریں، دیگر کام میں نہ کرے۔ اور سب سے بڑا جو ہمارا فی الوقت کا دشمن ہے، نفس ہے، شیطان ہے، وہ کیا ہے؟ آپ لوگ بولنا جلدی بولو بھائی، ہاں شاہد بھی بولے دیکھو ماشاءاللہ، موبائل فون ہے، اس کو لے کے نہیں بیٹھنا۔ ہمارے بعض بزرگ ہیں کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو گھر میں رکھ کر آ جاتے ہیں، رکھ کے آ جانا اطمینان کے ساتھ، پھر اگر جانا ہے، اگر یہاں سے کسی اور جگہ جانا ہے تو لے کے آ سکتے ہیں ساتھ میں، اس کو لے کے نہیں بیٹھنا۔ اب بیٹھے سمجھ لے کے ایک دم کلک بول کے آواز آتی کہ ارے میسج آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کا مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے نہیں یہ دھوکہ؟ تو ہم اس کو لے کر بیٹھیں گے تو ہماری عبادتیں خاکستر ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی ہماری عبادت۔ عبادت کے لیے یکسو ہو کر عبادت کرنا۔ اور ایک بات، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکر احسان ہے
کہ آپ نے ایسی دعائیں مانگی، آپ نے ایسا کرم احسان کیا اس امت پر کہ ایک ساتھ عذاب نہیں آتا، ایک ساتھ کوئی پوری مخلوق کو تتر بتر کوئی نہیں کر سکتا. یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے. ورنہ ہم تو ایسی دعائیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے فون پہ پاسورڈ کوئی لگاتا ہے تو اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے. بچہ اپنا نوجوان بچہ باپ کو نہیں بتا رہا، اور باپ بھی بیٹے سے چھپا رہا، بیٹا باپ سے چھپا رہا، بیوی شوہر سے چھپا رہی اور شوہر بیوی سے چھپا رہا. یہ تمام کے تمام کیا نتیجے ہیں؟ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اب دیکھو کتنی نافرمانیاں چل رہی، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ ساری علامتیں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں میرے دوستو. تو کیا کرنا؟ ہم قیامت تو کسی بھی حال میں آ کر رہے گی، لیکن ہمارے حضرت نے فرمایا، ہمارے شیخ نے، کہ آپ اس کا ذریعہ نہیں بننا. قیامت تو آ کر رہے گی، آپ کیا بھی کرو آنا ہے، لیکن ہم اس کا ذریعہ نہیں بننا، ہم اس میں ملوث نہ ہونا. ارے بول دیا نا حدیث میں، قرآن میں نا، کیسا بھی حدیث نہ ہوتے ہم سب اس میں گناہ میں ملوث ہو، یہ بڑی خسارے کی بات ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے اور آخری تاخرات ہے. کچھ علامتیں بھی میں نے بتلائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج ہو، تو ہم اس کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا تھا ہم نے اس کو پورا کیا. اللہ نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، ہم نے رکھ لیا. اللہ نے فرمایا چاند دیکھ کر تراویح پڑھو، ہم نے پڑھ لیا. اللہ نے فرمایا سحری کھلاؤ تو یہ ثواب ہے، ہم نے کھلا دیا. افطار کراؤ تو یہ ثواب ہے، ہم نے کرا دیا. سب کام ہم نے کر دیا، زکوٰۃ ہم نے نکال دی، سب کام کر دیے. اتنا کرنے کے بعد بھی ہم یہ دعا کرنا، اے اللہ ھذا من فضل ربی، یہ آپ کے فضل سے ہوا ہے. کیا بولنا؟ یہ آپ کے فضل سے ہوا ہے، میں نہیں کیا، میرے سے نہیں ہوا. ہمارے شیخ اکثر فرماتے ہیں کہ میں کا گھر خالی، میں بولتے ہو خالی. فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر بادشاہ، جس کے سر میں سالوں سال تک کبھی درد نہیں ہوا، اس نے کیا اعلان کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ ایک چھوٹے سے دریا میں غرق ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو آج بھی رکھ دیے. قیامت تک کے لیے دیکھو، جو کوئی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ایسا ہوگا. تو ہم بھی اپنے آپ کو رب تو نہیں بولتے کہ رب کے برابر شمار کرتے. اب گھر والے، بچے، بیوی، سب ان کے سامنے اپن ویسی رہتے رب کی طرح. میں کروں تو چھوڑا نا، میں چھوڑا لانے والا، میں چھوڑا یہ سب کرنے والا. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ رب تو نہیں ہے، لیکن رب جیسے دعویٰ کر رہے ہیں آپ. تو میرے بزرگوں ان چیزوں کو بھی غور کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے مسجد حاضرہ سے یہ کام جاری ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا کچھ ایسے اور بھی دینی احباب دینی کام کرنے والے ہیں. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جب رمضان کے بعد ایک شیڈول جاری ہوگا، جو جمعہ کے حساب سے اعلان بھی ہوگا، کہ وہ ہے مستورات، عورتوں میں دینی کام کو پھیلانے کا ذریعہ. یہ علاقے میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور بارہا ہمارے مسجد کے ذمہ دار جناب ارشد بھائی ہیں اور دیگر اور ہمارے دوست احباب ہیں، انہوں نے بار بار زور دیا. اور ارشد بھائی کے والد محترم بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ مولانا ہم مسجد میں آتے، آپ کا درس سنتے، آپ کا بیان سنتے، کچھ فائدہ ہو رہا، ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے مائیں اور بہنیں آپ کے بیان سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک طے ہوا مسجد کی جانب سے کہ اکثر ہمارے آزو بازو کے گھروں میں ایک دینی اجتماع شروع کریں گے. اس اجتماع میں کیا ہوگا؟ روز مرہ کے کاموں کو بتایا جائے گا، درس قرآن کو شامل کیا جائے گا، احادیث قرآن کو شامل کیا جائے گا، سیرت النبی کو جو عنوان ہے اس کو شامل کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے ایک عجیب انداز سے بتایا جائے گا جس میں آپ سے زیادہ گھر والوں کا بھی فائدہ ہو. علماء فرماتے نا بھائی، مرد کا دین کہاں تک رہتا جی؟ مرد کس کے تابع ہیں؟ اب بولو آپ لوگ بشمول میرے، کس کے تابع ہیں؟ ہوم منسٹر کے تابع ہے نا. اپنا دین گھر تک ہی رہتا، گھر کے باہر ہی بولتے، گھر میں جاتے ہی خاموش رہتا.
ہوتے نہیں ہوتے نا, شرمانے کی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو اگر وہ دیندار بن گئے اور ایسی مائیں ہمارے پاس بنے اور ایسی بیٹیاں ہمارے پاس جنم لیں جس کی ماں جیسے عبد القادر جیسی ہوں, جس کی ماں نظام الدین اولیاء جیسی ہوں, جن کی مائیں بڑے بڑے اولیاء جو گزرے ان کے ماں جیسی ہوں, تو ہمارے پاس بھی نسل ایسی نکلے گی کہ ان کے دعاؤں کے نتیجے میں سارے کا سارا محلہ ایک جیسا بنتا ہے. سارے محلے میں نورانی چہرے والے نظر آئیں گے. تھوڑی دیر پہلے دیکھے نا آپ لوگ ماشاءاللہ کیسا دکھ رہے تھے. میں حالانکہ بولا بھی نہیں, بچوں کو پورے بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے پورے حمامے والے. جب میں وہاں سے باہر آیا تو میں خود پریشان ہو گیا. دیکھو ماشاءاللہ ایک کیسی جماعت نظر آ رہی ہے, ایک نورانی فرشتے والی صفت نظر آ رہی ہے. تو ایسے اپنے بچوں کو بنائیں. آج ہمارا ماحول کیسا ہے, بات طویل ہو رہی ہے لیکن اہم باتیں بار بار آپ لوگ سنانے کا موقع نہیں دیتے اور مجھے بولنے کا ہی موقع نہیں ہے بار بار. تو جو ہے ہم ایک شادی کرتے ہیں, گھر میں تقریب کرتے ہیں, تو اپنے گھر پہ اپنے سر پہ ایک ایسا تاج سجاتے ہیں, پورے خاندان کے بھائیاں بچے, بچوں کے بچے, بچوں کے بھائیوں کے بچے سب ایک جیسا بنتے. بننے میں خبات نہیں ہے لیکن اسی امامے کو آپ سنت کے طور پر بانے تو ثواب ہے. آپ کیسا بن رہے اس کو معلوم, راجا کے جیسا بن رہے نہیں بھائی, فلاں راجا ایسا بنتا تھا, میں وہ علی شاہ گزرے ایسا بنے ہو رہا ہوں, فلاں گزرے ایسا بنے ویسا بنتا ہوں. کوئی ثواب نہیں ہے میرے دوست, کوئی ثواب نہیں ہے. اسی امامے کو بانیے, پورے خاندان والے بنے, جیسا بچہ بان لیے, جیسے ہم بانے, جیسے ویسے بانے دوست صاحب ہمارے, ویسے بانیے. آپ کو ثواب بھی ہے, ایک جیسا بھی دکھیں گے اور رونق بھی بڑھے گی آپ کی. ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑا سا, اسی لیے حضور کیا فرماتے تھے, اکثر کسی بھی بات میں تنقید نہیں کرتے تھے. میں بھی تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کا رخ چینج کر رہا ہوں. آپ امامہ باندھ رہے کیسا بھی, آپ باجانے والے جیسا باندھ رہے ہوں گے, کسی اور جیسا باندھ رہے ہوں گے, لیکن اسی امامے کا رخ چینج کریے. اس کو جو پیچھے چھوٹی جیسا باندھ دیجیے, پیچھے ایسا امامہ باندھ لیجیے. اس امامے کو حضور اکثر بائیں جانب ڈال دیا کرتے تھے, اسے ڈال لیجیے. آپ کی دعوت بھی صحیح ہوگی, کپڑے بھی صحیح ہو گئے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا سنت ادا کرنے. کریں گے انشاءاللہ. رخ چینج کرنا ہے خالی. یہ رخ اگر چینج کریں گے تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا اور ہمارے نوجوانوں میں ایک تبدیلی آئے گی. میرے دوستوں بزرگوں, ہونا ہے تبدیلی. ہم سوچتے رہ جائیں گے ارے زمانہ خراب ہے, ماحول خراب ہے. ارے خراب ماحول زمانہ نہیں ہے, ہم خراب ہے بھائی, ہم خراب ہے. ہمارے سے زمانہ ہے, ہمارے سے ماحول ہے, ہمارے سے بستی ہے, ہمارے سے سارے کام ہیں. اور یہ ساری بستی کی ذمہ داری کس پر ہے بھائی؟ امام صاحب پہ ہے. کس پہ ہے؟ ہمارے اکثر جو مسجد اعظم بنائے ہیں, مسجد رقیہ ان کی والدہ کے نام سے, ان کی بڑی فکریں تھیں کہ امام صاحب ایک ایسی مسجد کا ماحول بننا جس میں ہر مسلک والا آ کے نماز پڑھنا, کسی مسئلے کی تنقید نہیں ہونا, کسی مسئلے کو چھوٹا بڑا نہیں بولنا, ہر مسئلہ کا آدمی نماز پڑھنا, خوش ہونا, بس عبادت ہونا, قرآن کی تلاوت ہونا. الحمدللہ اسی حساب سے چل رہا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ابھی جو شیئر کر رہے ہیں, جو ہم شوٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہمارے جو متولی صاحب باہر رہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مسجد میں بھی کیا ماحول چل رہا ہے. تو ان کی نیت کے حساب سے ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ اس نیت کو قبول فرمائے, شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. یہ چند گزارشات تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں. دعاؤں کے لیے کچھ چیزیں آئی ہیں. نظام بھائی کے والد محترم خواجہ معین الدین صاحب مرحوم, اچھا سرور علی صاحب مرحوم, عبدالرحیم صاحب مرحوم. اچھا انشاءاللہ دعا ابھی ہوگی کیونکہ قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے. تو دعا کر لیں. دعا کر لینے کے بعد انشاءاللہ 12 بج چکے ہیں, آدھی رات ہو چکی ہے. اس کے بعد اپنے اپنے اعمال میں لگیں. دیکھو دعا بیان سننا کرنا یہ بھی دینی عمل ہے, دینی ماحول ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر وہ عمل ہے جو اپنا انفرادی ہو. انفرادی عمل میں زیادہ سے زیادہ کرنا. صلاۃ تسبیح کی نماز ہے اس کا اہتمام کریں, اپنے نوافل ہے اس کا اہتمام کریں, قضاء عمرے کی نماز ہے اس کا اہتمام کریں. جتنے نمازوں کا اہتمام کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی پڑھیں, اپنے دادا پردادا تمام لوگوں کے نام لے لے کر کے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا. ان کے چیزیں ہیں. دیکھو ہر بچہ اپنی طرف سے بڑا نہیں بنتا, اس کو بڑا بنایا جاتا ہے. آج دیکھیے بچے بڑے ہو کے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں سن رہے, ان کو جھڑک دے رہے ہیں, ان کو گھور کے دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ سب کیوں بھائی؟ اب والد بیمار ہو گئے, اماں بیمار ہو گئے تو لینے کے لیے آر محسوس کر رہے ہیں. کیا بولے معلوم
کیا بھائی کوئی ایسی بیماری آگے بار بار لے کے جانا پڑ رہا. لیکن ذرا سوچو 20 سال 10 سال باہر جا کے سوچو کہ ان کی جوانی جو کھپائے گے والدین کس کے لیے کھپائے گے. ان کی جوانی اپنے بچوں کے لیے صرف کی ہے. وہ اپنی تمام جوانی کے پیسوں کے بچوں کے اوپر لٹایا ہے. وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو چھوڑ دے رہا. چھوڑے تو کیسا چھوڑ دے رہا؟ بالکل چھوڑ دے رہا. یہاں تک کہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے ڈال دے رہا. کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو. اولڈ ایج ہوم ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, ہمارا وتیرہ نہیں ہے. یہ وتیرہ, یہ طریقہ جو انگریزوں سے آیا ہے. ان کے پاس ماں اور باپ کی اہمیت نہیں ہے, لیکن اسلام میں ماں باپ کی اہمیت ہے. اس کو سمجھیں اور اپنے ماں باپ کو سمجھ کر کے وہ زمانہ یاد کریں. بلکہ کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ آپ اپنے بچے سے کتنی محبت کر رہے ہیں. تو آپ کے بچپن میں چلے جائے, آپ کے بچپن میں آپ کے ماں باپ کتنی محبت کرتے ہوں گے. گئے تو سمجھ میں آتا, نہیں گئے خالی اپنے بچے میں دو ہم دو ہمارے دو, بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیے. وہی بچہ وہی بچی جب بڑا ہو رہے دیکھ رہے ہیں کہ دادا کے ساتھ کیا رویہ تھا, نانا کے ساتھ کیا رویہ تھا, وہی رویہ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے پورا ماحول میں. تو ایسے جو موقع ہے عبادت کا, تو ایسی رات میں بھی والدین کا جو نافرمان بچہ ہو یا بچی ہو, اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے, اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. پھر کیا کرنا؟ اپنے ماں باپ سے فوراً معافی طلبی کرنا. حضور کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے رشتہ داروں سے اپنا رشتہ ناتا جو ہے ٹوٹ جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو فوراً ایک صحابی اٹھے, دوڑتے ہوئے گئے, 5 منٹ کے اندر واپس آ گئے. سب نے دیکھا, حضور نے بھی دیکھا. جب آ گئے, جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں چلے گئے تھے آپ؟ تو فرمایا حضور آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ اگر کسی سے رشتہ تعلق صحیح نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا, تو میرا رشتہ میرے خالہ سے صحیح نہیں تھا, چند دنوں سے بات چیت بند تھی, تو میں نے آپ کے فرمان کو سنا, فوراً اطیع اللہ اطیع رسول کے تحت دوڑتا ہوا گیا. میں نے ان سے معافی مانگ لی, وہ معاف کر دیے, تو پھر واپس آ کر مجلس میں شریک ہو گیا. یہ ہے اطاعت کا جذبہ, یہ ہے ماننے کا جذبہ. ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ہم کس کے امتی ہیں بھائی؟ حضور کے امتی ہیں نا. تو حضور کے امتیوں سے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. لیکن یہ بچوں کو ماحول دیجیے میرے دوستوں, اچھا ماحول دیجیے, اچھی جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہیے, اور بالکل کھلی آزادی نہ دیجیے. ایک گجرات کے ایک بڑے عالم دین ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں اپنے بیان میں کہ جو نوجوان کے آج کل کے نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو, رات میں جب وہ گھر میں آ جائیں بطور تربیت کے, آپ یہ نہیں بولنا سننے کے بعد ارے مولانا لوگ شیخ بھرے رہتے ہیں, بطور تربیت کے ان کا فون ماں باپ کے سرانے رکھ کے اندر چلے آنا. بچے ماں باپ بچے جب باہر سے آتے نوکری سے پڑھائی سے کس سے بھی, رات جب ہو گئی 10 بج گئے, اب آپ کا کام ہے کہ بچوں کا فون ماں باپ کے سرانے چلے جانا. صبح جب ضرورت پڑی تو لے کے چلے آنا, پھر فون کے ساتھ روم میں بھیج دے رہے ہیں, فون کے ساتھ الگ بیٹھ جا رہے ہیں. نہیں میرے دوستو, فون بڑا دجال ہے. دجال کی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے, شیطان کی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اس کو 2 رخ ہے, آپ اس کو دینی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, نیک طور پر بھی. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی طرف رجحان زیادہ رہتا ہے, دنیاوی طرف رجحان, کیونکہ اس میں لذت ملتی, اس کے اندر ایک جو کشش رہتی, وہ کھینچے جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے اپن, یہاں پر بڑے بزرگ بھی ہیں جن کو بچے بچیاں ہیں, تو بطور تربیت کے لینا فون, بطور شک کے نہیں لینا, بطور شک کے نہیں. بیٹا رات ہو گئی, اب آپ کا کام ہے فون یہاں رکھ دینا, چلے جانا. آج بھی کئی گھر ہیں ایسے جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے, گھر میں بچے کو فون دیا ہے, بچی کو فون دیا ہے, لیکن جب کالج سے بچہ بچی آتے ہیں تو فوراً سرانے رکھ کے چلے جاتے ہیں. اس کا پاسورڈ بھی معلوم رہنا. ایسا نہیں, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں, الگ رہنے کو, ہاں پرائیویسی, پرائیویسی کو پسند کر رہے لوگ. پرائیویسی اب نہیں ہے بھائی اس زمانے میں, اس زمانے میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے میرے دوستوں. بچوں کو اگر تربیت بنانا چاہتے ہیں اور آپ آخرت میں صحیح رہنا چاہتے ہیں تو آج سے ماحول بنائیے, بطور تربیت کے اس کا عمل کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب تمام کو بھی ان تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے دعا ہوگی دعا فرمائے, دعا کے بعد انشاءاللہ بقیہ انفرادی اعمال کر لیجیے.
ہے